سلام۔ قوم شعیب اپنے زمانے کے بڑے آسودہ حال، نہایت امیر و کبیر اور صاحب ثروت تھے۔ اللہ نے ہر طرح کی آسائش و آرائش سے نوازا تھا۔ عرب دنیا کی تجارت انہی کے مرہون منت تھی، مگر افسوس دین ابراہیم کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ رہزنی ان کا شیوا، کم تولنا کم ناپنا ان کا وتیرا تھا۔ بیوپار میں بے ایمانی، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، بتہ خوری اور غنڈہ ٹیکس کی وصولی وہ اعمال خبیثہ ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے ہی روشناس کرائے۔ یہ لوگ شہر مدین اور اس کے نواح میں رہائش پذیر تھے، چنانچہ اہل مدین ہی کو قوم شعیب کہا جاتا تھا۔ مدین دراصل ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اہلیہ کتورہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ مدین ابن ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی اسماعیل کے پہلو میں حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے واقع تھا، مگر اس کا کچھ سلسلہ جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ قدیم زمانے میں جو تجارت شاہراہ بحر احمر کے کنارے سمیت مکہ اور پھر شام تک جاتی تھی، وہ اسی راستے سے ہوتی تھی۔ دوسری طرف ایک اور بڑی تجارتی شاہراہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی۔ ان شاہراہوں کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں تھیں۔ قوم شعیب کی ایک اور بستی مدین شہر کے نواح میں اصحاب الایکا کے نام سے تھی۔ قرآن کریم کے سورہ ہجر آیت 78-79 کے ترجمہ کے اصحاب الایکا بھی گناہگار تھے، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ ایکا مدین کے مضافات میں ایک سرسبز و شاداب جگہ پر آباد تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک خوبصورت گھنا درخت تھا، اور قبیلے کے لوگ اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے یہ اصحاب ایکا کہلائے، جبکہ یہ دونوں گروہ ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قوم شعیب کہلاتے۔ شعیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ بحوالہ قصص علامہ سوہروی۔ اللہ نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 5 صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف آیات 85 تا 93، سورہ ہود آیات 84 تا 95، سورۃ الحجر آیات 78 تا 89، سورہ شعراء آیات 176 تا 189، سورۃ العنکبوت آیات 36 تا 37۔ سورہ اعراف، ہود اور شعراء میں تفصیلی بیان ہے، جبکہ سورۃ الحجر اور عنکبوت میں قدرے مختصر۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پراثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز وعظ و نصیحت کی بنا پر
مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ شعیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ان افعال قبیح سے روکتے اور رب کی گرفت سے ڈراتے، انہیں مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے۔ سورہ اعراف کی آیت 85 اور 86 کا ترجمہ ہے کہ اے قوم، تم ماپ اور تول پوری کیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، زمین پر اصلاح کے بعد دوبارہ خرابی نہ کرو، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے، انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور ان میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ سورہ شعراء آیات 178 تا 183 کا ترجمہ کہ شعیب نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، وہ تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہے، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ قرآن نے ان میں موجود 3 طرح کے عیوب بیان فرمائے ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ شعیب علیہ السلام اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دن رات انہیں سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہے، لیکن قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کا کہا سورہ ہود کی آیت 91 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے شعیب، تمہاری باتیں تو ان کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ دیکھتے ہیں کہ تم ان میں کمزور بھی ہو، اور اگر انہیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو وہ تم کو کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور و لاغر تھے، لہٰذا یہ سب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان تمام دھمکیوں کے باوجود شعیب صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ آخرکار ایک دن قوم کے متکبر سرداروں نے شعیب سے کہا، سورہ ہود کا آیت 87 کا ترجمہ، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ان کے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ اے شعیب، وہ تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ ہمیں اس گمراہی سے نجات دلا چکا ہے، اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم اس گمراہی میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہے، وہ چاہے تو ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ سورہ اعراف آیات 88-89۔ قوم شعیب نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص نہ تو ان کا دین اختیار کرتا ہے اور نہ ہی واعظ و نصیحت سے باز آتا ہے، تو انہوں نے عذاب لانے کی فرمائش کر دی۔ ارشاد باری ہے، اے شعیب،
تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ان کے جیسے ہی آدمی ہو، اور ان کا خیال ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو، اور اگر تم سچے ہو تو ان پر آسمان سے ایک ٹکڑا ہی لا کر گرا دو۔ سورۃ الشعراء آیات 185 تا 187۔ شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اپنے کفر و شرک پر مصر ہیں تو جواب میں فرمایا، اے قوم کے لوگو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت 93 کا ترجمہ۔ شعیب علیہ السلام کو اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور اب ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیات 89 کا ترجمہ۔